اور اس کو پوچھیں کہ صحبت بڑی ہے یا ایمان؟ اگر وہ کہے صحبت بڑی ہے تو پھر کہیں کہ پھر منافقین کے اوپر صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر وہ کہے گا کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ ایمان کی حالت میں صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، تو ایمان کی محتاجگی ہے صحبت کو، تو پھر صحبت بڑی ہے یا ایمان بڑا ہے؟ ایمان بڑا ہے نا۔ اب ایمان کے درجے ہیں، کوئی ایمان کا ادنا درجہ ہے، کوئی متوسط درجہ ہے، اور کوئی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ رہ گئی بات صحبت کی، تو صحبت ہوتی ہے دو طرح کی۔ ایک ہوتی ہے ظاہری صحبت۔ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری صحبت۔ اور ایک ہوتی ہے باطنی صحبت۔ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری صحبت کی تشریح کیا ہے؟ ظاہری صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہری صحبت میں نبیوں پر، ولیوں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے مولانا روم نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت ولی کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ واہ، صحبت تو بڑی چیز ہو گئی۔ اب وہ افضل کیسے ہے؟ افضل اس وجہ سے ہے کہ اس نبی یا اس ولی کے اوپر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو تجلیات کی تو زد میں آئے گا، اس سے تیرے گناہ جلیں گے، ایمان میں زیادتی ہوگی، لیکن اس کی زد میں آئے گا کون، اور اس تجلی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ ورنہ حضور پاک کے اوپر تو ہر وقت تجلی پڑتی تھی، تو منافقین بھی ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اس تجلی کا منافقین کو تو فائدہ نہیں ہوا نا۔ اس تجلی کا کس کو فائدہ ہوا؟ صاحب ایمان کو، جن کے دلوں میں اللہ کا نور آ گیا تھا، جن کے دلوں میں کلمے کا نور اتر گیا تھا، جو مومن بن گئے تھے۔ اب تیرا قلب جاری ہو گیا، اب تیرے دل میں نور آ گیا، اب تو حضور کی صحبت میں بیٹھ، اب اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بیٹھا رہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں زیادہ معلوم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ باتیں پریکٹیکل کی۔ ہم نے دیکھا کوٹری شریف میں اتنے قریب رہنے والے لوگ جن کی قسمت پر رشک کرتے تھے، ہم لوگ رشک کرتے تھے، اتنے قریب بیٹھنے والے لوگ۔ اب اور تو چھوڑو، اب انوار کی بات لے لو۔ ظاہری صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ ان کو سرکار سے پیار ہو گیا، انسیت ہو۔ یہ بات سرکار نے مجھے خود بتائی، یہ بات سرکار نے نام لے کے انوار کا مجھے بتائی کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہو گیا ہماری ظاہری صحبت میں رہنے سے پیار، لیکن ان کا باطنی سلسلہ ہم سے نہیں جڑا۔ یہ سرکار نے براہ راست مجھے خود بتائی، ان کو پیار ہے ظاہری صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ اور پیار کی تشریح کیا کی؟ کہ نظر سے دور، دل سے دور، کہ جب سامنے ہیں تو خیال رکھیں گے، اور جب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو بھول جائیں گے کون تھا انوار۔ لیکن اگر ان کی دل کی تار جڑ گئی، پھر سامنے ہو یا نہ ہو، وہ دل سے جڑا ہوا ہے، دل سے جڑا ہوا۔ پھر بعد میں ہم نے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، سرکار ان لوگوں نے بڑا وقت گزارا آپ کے ساتھ، میرا بھی ساتھ دیتے ہیں،
آپ ان کی باطنی نسبت جو ہے جوڑ دیں. تو سرکار نے لاج رکھی, باطنی نسبت جوڑ. لیکن اب وہ باطنی نسبت جو ہے وہ ہم سے ہے. اگر ہم سے ٹیڑھے چلیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی, خود بخود ختم. ہم کریں گے نہیں, وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو یہ بات جو ہے حدیثوں میں بھی کئی جگہ آئی ہے کہ بھئی صحابیوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے. یہ ساری حدیثیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, قرآن میں نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ سب سے بڑا مرتبہ صحابی کا. اچھا صحابی کو بھی چھوڑو, یہ بریلوی اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا. یعنی پہلا جملہ بول کر ہی جو ہے نا مرچیں لگا دی انہوں نے. سب سے بڑا مرتبہ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے تو تم کو مولا علی سے کیا بغض ہے بھائی؟ ابوبکر صدیق کے لیے تو اللہ کے رسول نے وہ چیزیں نہیں کہیں جو مولا علی کے بارے میں کہی ہیں. اللہ کے رسول نے مولا علی کے بارے میں کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ابوبکر صدیق کے بارے میں تو یہ نہیں کہیں. وہ بات بولو جو اللہ کی طرف سے ہے. اپنی طرف سے نہ تم کسی کا مقام اور مرتبہ گھٹا سکتے ہو, نہ کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھا سکتے ہو. سرکار نے سچی بات بولی. امام باڑے گئے کراچی میں, ناظم آباد میں نور الایمان مسجد امام باڑہ جو تھا, تو سارے شیعہ حضرات ہمارے بھائی بیٹھے تھے وہاں ممبر پر بیٹھ کے امام بارگاہ میں. یہ ہے مردانگی. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ شریعت میں سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق کا ہے اور طریقت میں سب سے بڑا مرتبہ مولا علی کا ہے. کتنی سچی بات بولی. لیکن ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ پورے دین میں سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق کا. یہ غلط ہے. پورے دین میں تھوڑی ہے, صرف ایک جز ہے دین کا, شریعت, اس کے اندر ہے. مولا علی کا مقام اور مرتبہ جو طریقت میں ہے وہ کسی کا نہیں, کسی کا نہیں. اب جیسے تم بریلوی سنی ہو, نقشبندی قادری ہو, ہے نا, تو تمہارے لیے کیا ہے کہ جی سب سے بڑے پیر, پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ. لیکن کیا بریلویوں میں, اہل سنت والجماعت کے ان لوگوں میں جو تصوف کو مانتے ہیں, ولیوں کو مانتے ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ جب غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہوئے تو اسی وقت مولا علی سید الاولیاء کا خطاب نبی پاک نے ان کو دیا. اور سیدنا گوھر شاہی نے اس کا راز کھولا کہ غوث پاک عارفوں کے ہیڈ ہیں, عارف ولیوں کے سردار ہیں. عارف کون ہوتا ہے؟ جس کی ولایت کا تعلق جسم سے ہو. اور جو مولا علی ہیں وہ معارفوں کے سردار ہیں جن کی ولایت کا تعلق روح سے ہوتا ہے. اور دیکھیں مرتبہ کون سا بڑا ہو گیا. تو مولا علی جیسا مرتبہ تو غوث پاک کے پاس بھی نہیں تھا نا, کسی بھی ولی کے پاس نہیں تھا مولا علی جیسا مرتبہ, کیونکہ ان کا مرتبہ معارفوں کا تھا. ان کا ٹائٹل حضور نے رکھا سید الاولیاء. ان کا پیران پیر ہو گیا, ان کا سید الاولیاء ہو گیا. تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ایمان جو ہے ڈاما ڈول ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد مولویوں نے ایسی ایسی باتیں گھڑ لی ہیں, ایسی ایسی حدیثیں گھڑ لی ہیں, جیسے کہ ایک بڑی مرفوع حدیث جو ہے بیان کی جاتی ہے, بڑی عام سنی جاتی ہے یہ حدیث, معاذ اللہ مبینہ طور پر حضور سے منقول کیا ہے کہ میرے سارے صحابی آسمان پہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ جب کہا تھا تو یہ کیوں کہا پھر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. محمد رسول اللہ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. یہ حدیث انہوں نے بنائی ہے جن کو علی کے نام سے چڑ ہے.
کہ اکیلے اکیلے حضرت علی کو سارا سب کا جو ہے مولا کائنات بننے کے نہیں دیں گے ہم، سارے صحابیوں کو بانٹ دیں گے ہم یہ مولائیت کا رول. وہ بانٹ دیا انہوں نے بانٹ دیا. اگر سارے کے سارے صحابہ، نہیں میں ایک بڑی قانونی بات کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا غفور بھائی آپ بھی. اگر سارے کے سارے صحابہ کے لیے حضور نے حکم دے دیا کہ بھائی کسی کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، تو پھر یہ حدیثوں میں تم نے نظام کیوں بنایا ہے سند کا؟ جس صحابی نے جو کہا ہے حق ہے وہ. یہ سند کا نظام احادیث میں کہاں سے لے آئے کہ اس نے اس سے روایت 7 اصحاب کبار کا ہونا ضروری ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی پکڑ لو پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تم نے ایک حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 7 اصحاب کبار کا جو ہے قانون کیوں بنایا؟ اور ایسے اصحاب کبار جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو دوگلی پالیسی ہو گئی نا. ایک طرف تو وہ حدیث بیان کر رہے ہو کہ سارے میرے صحابی ستاروں کی مانندے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسری طرف جب تم نے احادیث کی سند بنائی ہے تو کہا ہے کہ 7 اصحاب کبار سے یہ حدیث کی سند جو ہے وہ پائی جائے، اور وہ اصحاب کبار جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا. یہاں بھانڈا پھوٹ جاتا ہے آپ کی غلط یعنی روش کا دین میں. تو غلط ہو گیا نا بھائی.